تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ پروف بھی کرنی تھی کہ نبیوں کے جو امام کا ٹائٹل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دے دیا ہے، اور اس بات کا پروف ان کو امام بنا کر دیا۔ امام جو ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے، ویسے تو آج کل یہ سارے کیا نام ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں دیکھ لیا جائے تو جو ہوتا ہے مذہبی طبقے کو ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور دنیاوی طبقے کو ایک سائڈ پہ، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے تھے، اور بعد میں حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرماتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا دور آیا، ان کی خلافت آئی تو وہ امامت فرماتے تھے، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور آیا تو وہ امامت فرماتے تھے، پھر بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور آیا تو وہ امامت فرماتے تھے۔ اسی طرح بعد میں یہ تو بعد میں اختلافات بڑھتے گئے نا، ویسے جو امام ہوتا ہے وہ تمام امت کا لیڈر ہوتا ہے، تو بعد میں یہ جیسے جیسے عوام زیادہ ہوتی گئی تو یہ مسئلے بھی بنتے گئے کہ نا ایک تعداد مقرر کر دی جائے کہ ائمہ کو مساجد پر نماز پڑھانے کے لیے مامور کر دیا جائے، وہ الگ سے ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اسی حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، تو جب امامت فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہنم کے دروغہ کو سلام کیجئے، لیکن اس نے بھی جو فرشتہ تھا اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس نے خود سلام کیا۔ پھر وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا گیا، جہاں پر اور انبیاء کرام کی سواریاں بھی اسی پتھر کے ساتھ باندھی جاتی تھی۔ تو پھر وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں اس کو عبور کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ اب پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں تو ملاقات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم نہیں فرمایا تھا، اس لیے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام اجازت طلب کرتے ہیں پہلے آسمان پر فرشتے سے کہ ان کو آنے دیا جائے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو حضرت جبریل امین اس کا جواب اس بات میں دیتے ہیں، یعنی ہاں میں دیتے ہیں جواب، تو پہلے آسمان کے دروازے کھلتا ہے، اور یہ بھی اس طرح کا دروازہ نہیں ہے کہ کوئی ڈھونڈنا شروع کر دے کہ اس طرح وہ دروازہ کوئی لوہے کا ہوگا یا لکڑی کا دروازہ ہوگا۔ تو پھر اسی سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری ہوتا ہے، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ملاقات ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ پروٹوکول تھا اصل میں کہ جیسے کسی خاص آفیسر، بڑے آفیسر کے پاس جانا ہو تو پہلے آپ کو کچھ فاصلے پر پروٹوکول ملے گا، پھر گاڑیوں کے ذریعے آپ کو پروٹوکول ملے گا، پھر آپ کو کسی خاص بندہ کے ذریعے آپ کو ریسیو کیا جائے گا اور آپ پر پھول برسائے جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو کسی سیکٹری کے پاس، بڑے سیکٹری کے ساتھ آپ کو جو بڑے بندے کے پاس پہنچایا جائے گا۔ تو پہلے آسمان پر
حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ملاقات ہوئی، یہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں آئی۔ تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر 2 انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور احادیث میں خالہ زاد بھائیوں کے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ان دونوں انبیاء کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کا نصف حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یعنی ان کے جو حسن کے جو واقعات قرآن مجید میں آتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیے۔ یہ واقعات خالصتاً پیغمبر کے ساتھ منسلک تھے واقعات، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت یوسف سے زیادہ حسین بنا کر بھیجا گیا اس دنیا میں۔ تو پرانے انبیاء کرام کے ساتھ جو واقعے یا جو معجزات منسلک تھے، وہی تمام معجزات کا مکسچر بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے سلام عرض کرنے کے بعد، بات چیت کے بعد، اگلے آسمان پر، اچھا ہر آسمان پر فرشتہ پوچھتا ہے یہ کہنا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ اب چوتھے آسمان پر جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی یہ سوال ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ تو اب لیول وائز دیکھیں کہ لیول وائز آہستہ آہستہ اوپر درجے میں پہنچتے جا رہے ہیں، اور انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہو کر جانے لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام افسردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ پوچھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جو ہے امت وہ پہلے بنی تھی، یعنی میری امت جو تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کافی پہلے کی تھی، لیکن افسوس کہ میری امت کے کم لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ یعنی بعد کے لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی مول لے لی تھی، تو باقی لوگ اسی راستے پر چلنا شروع ہو گئے، اور بنی اسرائیل کا جو وتیرہ تھا وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، انبیاء کو قتل کرنے والا۔ آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کی تعریف کئی دفعہ قرآن مجید میں ہر کسی کانٹیکس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو لازمی آتا ہے نا اس کانٹیکس میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں
پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں یہ آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی یہ 4 جو کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں، ان کو میں نے دنیا میں جو سب سے بلند مرتبے میں چن لیا ہے ان کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پکے موحد تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کر کے مخاطب کیا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پارہ نمبر 13 میں وہ دعا آتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے میرے رب ہمیں بنا دے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔